لیکن یہ وہ عدالت ہے جس عدالت میں کسی کا کوئی کام نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اے کاش مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار ہوتا، شریعت کا تابع دار ہوتا، نبی کا جانثار ہوتا، نبی کا غلام بن گیا ہوتا، نبی کی غلامی کا پٹا تیری گردن میں ہوتا، تو آج مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے سفارشی بن جاتے۔ لیکن تو دنیا میں بڑا کر چلتا تھا، بڑا سینہ تان کر چلتا تھا اور کہا کرتا تھا میرا ایک بھائی تو بہت بڑا بہادر ہے، میرا دوسرا بھائی تو بہت بڑا پہلوان ہے، بچہ بچہ میرے نام پر قربان ہے، میری تو بڑی بڑی دور تک پہچان ہے۔ آج وہ تیری پہچان والے کہاں چلے گئے؟ آج تیرے غموں کے غمخوار کہاں چلے گئے؟ آج مرغ مسلم کھلوانے والے کہاں چلے گئے؟ آج تجھے جھوٹے سچے قصے کہانی سنانے والے کہاں چلے گئے؟ ایک بھی نہیں۔ تیری قبر کا اندھیرا ہے، منکر نکیر کا پھیرا ہے، تیری فریاد سننے والا کوئی نہیں، تیری رودا سننے والا کوئی نہیں، تیری التجا سننے والا کوئی نہیں، تیری جستجو سننے والا کوئی نہیں، تیری قبر میں آہو پکار سننے والا کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، قبر کا اندھیرا ہے، منکر نکیر کا پھیرا ہے، بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے ہوئے، بادل کی طرح گرجتے ہوئے، لمبے لمبے بال زمین میں گھسیٹتے ہوئے، لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے منکر نکیر آ گئے، سوال کر رہے ہیں من ربوں کا مادینوں کا، من ربوں کا مادینوں کا، من ربوں کا مادینوں کا، تو کس کا بندہ ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ بول جلدی بول، قریب کہتا تھا کہ دور، بشر کہتا تھا کہ نور، بول جلدی بول۔ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے مجھے دنیا میں کسی نے بتلایا ہی نہیں، مجھے دنیا میں کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے او فرشتوں، میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اسے سب معلوم تھا۔ او فرشتوں، اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو، جہنم کی کھڑکی کھولتے ہی آگ کے شعلے بھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں، اور ایک فرشتہ اس پر سزا دینے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، مارتا ہے پھر زندہ کرتا ہے، مارتا ہے پھر زندہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی قبر میں ایک سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے 7 پھن ہوتے ہیں، جب وہ منہ میں گھستا ہے تو ناک میں کو نکل جاتا ہے، جب وہ ناک میں گھستا ہے تو منہ میں کو نکل جاتا ہے، جب وہ کانوں میں گھستا ہے تو آنکھوں میں کو نکل جاتا ہے، جب وہ آنکھوں میں گھستا ہے تو کانوں میں کو نکل جاتا ہے، وہ ہائے ہائے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سانپ کو زبان عطا کرتا ہے، وہ کہتا ہے چپ ہو جا، بکواس نہ کر، وہ دن یاد کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی تیرے کانوں میں آواز آیا کرتی تھی، تو یوں ہی بیٹھا بیٹھا گپے مارتا رہتا تھا، تو یوں ہی بیٹھا بیٹھا ریڈیو بجاتا رہتا تھا، اب میری ڈیوٹی ہے قیامت تک میں تجھے یوں ہی ڈستا رہوں گا، اب میری ڈیوٹی ہے قیامت تک تجھے اسی طرح ڈستا رہوں گا۔ اور ایسا سانپ ہوتا ہے جو زمین پر ایک پھسکار مار دے تو 40 میل تک کی زمین کی گھاس جل جائے، ایسا سانپ۔ اور اس گرز سے پٹائی ہوتی ہے کہ جس گرز کو انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہے تو وہ ہل نہیں سکتا، اور اس گرز کی اتنی آواز ہوتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ